سیکنڈری ایجوکیشن کے چیئرمین کی غیر قانونی تعیناتی کے خلاف لاکھوں بچوں کے تعلیمی کیریئر کے ساتھ جوا کھیلتے ہوئے امتحانات ہی ملتوی کر دیے۔ امتحان دینے یا امتحان ملتوی ہونے سے طلبہ شدید ذہنی اذیت سے دوچار ہوں گے۔ بیوروکریسی سے ایک نان کیڈر آفیسر کی تعیناتی عمل میں لائی گئی۔ ایجوکیشن اور اسسمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تعیناتی بلوچستان میں بیڈ گورننس اور بد انتظامی کی انتہا ہے۔ ایسے میں بورڈ آفس میں آؤٹ سائڈرز کو لا کر ان سے میٹرک کے پیپرز کی مارکنگ کرائی جا رہی ہے۔ اس ادارے سے چونکہ بلوچستان کے ہزاروں لاکھوں بچوں کا ان کے مستقبل جو ہے وہ وابستہ ہے، بر وقت امتحان کا انعقاد اور رزلٹ نہ آنے کی صورت میں نہ صرف صوبے سے باہر کے اداروں میں بلوچستان کے لیے مختص نشستیں خالی رہ جائیں گی، بلکہ بلوچستان میں بھی انجینئرنگ اور میڈیکل کی جو نشستیں ہیں، آپ سب کے علم میں ہے کہ محکمہ تعلیم سے وابستہ تنظیموں نے حال ہی میں بلوچستان کے واحد تعلیمی بورڈ بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے چیئرمین کی غیر قانونی تعیناتی کے خلاف 22 اپریل سے شروع ہونے والے FAFAC کے امتحانات اور میٹرک کے پیپرز کی مارکنگ کا بائیکاٹ کیا ہے، جس کے بعد اصولاً تو قواعد کے برخلاف ہونے والی تقرری کو واپس لینے کی توقع تھی، مگر اس کے برخلاف حکومت نے بیک جنبش قلم لاکھوں بچوں کے تعلیمی کیریئر کے ساتھ جوا کھیلتے ہوئے امتحانات ہی ملتوی کر دیے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود اب تک نہ صرف یہ کہ اس غیر آئینی تقرری کو واپس نہیں لیا گیا ہے، بلکہ محکمہ تعلیم کے ان تنظیموں کا موقف سنے بغیر 2 مئی کو امتحان کے شروع کرنے کا شیڈول بھی جاری کر دیا۔ اس بات سے آپ کی غیر سنجیدگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن وجوہات و حالات کی بنیاد پر پہلے انٹرمیڈیٹ کا امتحان ملتوی کیا گیا، وہ وجوہات و حالات بدستور موجود ہوتے ہوئے دوبارہ امتحان کا شیڈول جاری کر کے طلباء کو امتحان کے حوالے سے ایک اور امتحان میں ڈال دیا گیا۔ ایسی صورتحال میں امتحان دینے یا امتحان ملتوی ہونے سے طلباء شدید ذہنی اذیت سے دوچار ہوں گے۔ ان حالات کے پیش نظر محکمہ ایجوکیشن کے تنظیموں نے اس پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا تاکہ چیزیں ریکارڈ پر آ سکیں۔ عزیز صحافیوں، 15 اپریل کو چیف سیکرٹری صاحب نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اپروول سے بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے چیئرمین کے تعیناتی کا آرڈر جاری کیا۔ یہ آرڈر بلوچستان میں قواعد کی سنگین پامالی کا منہ بولتا ثبوت، گڈ گورننس کے دعووں اور تعلیمی ایمرجنسی کے نعروں کی کلئی کھول کر رکھ دیتا ہے۔ بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن صوبے کا واحد تعلیمی بورڈ ہے جو تعلیم کے اسسمنٹ کے شعبے میں خدمات سر انجام دیتا ہے۔ یہ ادارہ BBISE ایکٹ 2019 کے تحت کام کرتا ہے، جس میں یہ پابندی ہے کہ چیئرمین، کنٹرولر اور سیکرٹری بورڈ ڈپوٹیشن پر ایجوکیشن یا ایجوکیشن سے منسلک ڈپارٹمنٹ سے کنٹرولنگ اتھارٹی کالجز ڈپارٹمنٹ کی سمری کے ذریعے حکومت بلوچستان صوبائی کابینہ کی منظوری سے لیے جائیں گے۔ کالجز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے چیئرمین کے منصب کے لیے پہلے ایک سمری حکومت بلوچستان یعنی صوبائی کابینہ کو بھیجی گئی، جس کی صوبائی کابینہ نے منظوری بھی دی، تاہم اس منظور شدہ سمری کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا۔ گزشتہ دنوں چیئرمین بورڈ کے عہدے کے لیے کالجز ڈپارٹمنٹ میں پھر کالج اساتذہ پر مشتمل 3 نام بھجوائے تھے، مگر اس ارسال کردہ پینل اور بورڈ آفس ایکٹ کے برخلاف بیوروکریسی سے ایک نان کیڈر آفیسر کی تعیناتی عمل میں لائی گئی۔ 1975 سے یعنی جب سے بورڈ بنا ہے، یہاں گریڈ 19 یا گریڈ 20 کا ماہر تعلیم ہی چیئرمین بورڈ آتا رہا ہے، مگر اس بار ایک ایسی حکومت جو تعلیمی ایمرجنسی اور گڈ گورننس کے دعوے دار ہے نے AEOs گروپ کے ایک ایسے افسر کو چیئرمین بورڈ تعینات کیا جو اس عہدے کے قواعد اور معیار پر پورا نہیں اترتے۔ AEOs گروپ کا کام لوکل گورنمنٹ کے تحت ضلع کی سطح پر پلاننگ اور فائنینس سے ہے، ایجوکیشن اور اسسمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نیز جس افسر کو تعینات کیا گیا وہ گریڈ 18 کا ہے۔ بلوچستان ڈپوٹیشن پالیسی کے تحت ایک بالائی گریڈ پر ڈپوٹیشن کے تحت تعیناتی کی جا سکتی ہے، مگر گڈ گورننس کے دعوے دار حکومت میں گریڈ 18 کے نان کیڈر شخص کو گریڈ 20 کے چیئرمین بورڈ کے پوسٹ پر لا کر بٹھا دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ جسے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے، اس کے سربراہ کی تعیناتی کے عمل میں وزیر تعلیم سے بھی مشاورت ضروری نہیں سمجھی گئی۔ یہ تعیناتی ایک تو اس تعلیمی ادارے کے بنیادی قواعد اور حکومتی رولز کی پامالی ہے،
اوپر سے کنٹرولنگ اتھارٹی کو بائی پاس کرنے اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان ڈپوٹیشن پالیسی کو پاؤں تلے روندنے کے مترادف ہے۔ یہ عمل افسوسناک اور تشویشناک ہی نہیں بلکہ تعلیم کے شعبے کے ساتھ کھلواڑ ہے، لہٰذا یہ عمل اکیڈمک اسٹاف، اسکول و کالج اساتذہ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس لیے محکمہ تعلیم سے وابستہ تنظیموں نے انفرادی طور پر انتظار کیا کہ حکومت نوٹیفیکیشن واپس لے گی، مگر ایسا نہیں ہوا، جس کے بعد 21 اپریل کو محکمہ تعلیم سے وابستہ تنظیموں کے مشترکہ اجلاس میں مجبوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ قواعد کے برخلاف چیئرمین کی تعیناتی کے خلاف نہ صرف FA/FAC امتحان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا بلکہ میٹرک کے پیپرز کی مارکنگ سے بھی دستکشی کی جائے گی۔ بلوچستان پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن، آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن، گورنمنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن، سینئر ایجوکیشنل سٹاف ایسوسی ایشن، گورنمنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن آئینی، وطن ٹیچر ایسوسی ایشن اور جونیئر ٹیچر ایسوسی ایشن کے مشترکہ اجلاس میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ایک طرف صوبے میں گڈ گورننس اور تعلیمی جب ایمرجنسی کا ڈونڈورا پیٹا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، وزیر تعلیم اور اصل سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر بیوروکریسی کے نان کے ڈر سے ایک آفیسر کو چیئرمین بورڈ تعینات کرنا اسسمنٹ کے ادارے کو تباہی سے دوچار کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تعیناتی بلوچستان میں بیڈ گورننس اور بد انتظامی کی انتہا ہے۔ معزز صافی حضرات، ہم سارے سرکاری ملازمین ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم کوئی بھی تعلیم دشمن اقدامات برداشت نہیں کریں گے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ غیر قانونی نوٹیفیکیشن واپس لینے کی بجائے امتحانات ملتوی کرنا مسئلے کا حل ہے تو پھر آپ ہی بتائیے کہ ہم کس سے گلہ کریں۔ آپ یہ مشاہدہ کریں کہ غیر قانونی عمل پر پردہ ڈالنے کے لیے حکومت مزید کئی بار امتحان منسوخ کرتی ہے۔ امتحان کی منسوخی بظاہر جتنی عام بات دکھائی دیتی ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ باصلاحیت طلباء کی ایک پوری لاٹ کو پروفیشنل اور ٹیکنیکل اداروں میں جانے سے روکنے کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ FA/FAC تعلیمی کیریئر کا سب سے قیمتی سال ہوتا ہے جس میں طلباء میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر پروفیشنل شعبات کا انتخاب کرتے ہیں۔ بلوچستان سے سالانہ تقریباً 8.5 سے 9,000 طلباء دیگر صوبوں اور وفاق میں مختص اوپن میرٹ اور سیلف فائنانس نشستوں پر داخلہ لیتے ہیں۔ بروقت امتحان کا انعقاد اور رزلٹ نہ آنے کی صورت میں نہ صرف صوبے سے باہر کے اداروں میں بلوچستان کے لیے مختص نشستیں خالی رہ جائیں گی بلکہ بلوچستان میں بھی انجینئرنگ اور میڈیکل کی جو نشستیں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ نشستوں کو پر کرنے کے لیے MDCAT اور انجینئرنگ کونسل پورے ملک میں ایک ساتھ ہی دن ٹیسٹ منعقد کرتی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایسا آفیسر جس کی تعیناتی 2019 کے ایکٹ کے برخلاف ہے اور غلط بھی ہے، ڈپوٹیشن پالیسی حکومت پاکستان کے قواعد کے روح سے بھی غلط ہے، جو ایک نان کیڈر آفیسر ہیں جن کا امتحانات اور ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں اور جن کا اپنا سروس کیڈر بھی ابھی تک جسٹیفائی نہیں، ایسے آفیسر کے بلوچستان کے لیے بچوں کے مستقبل سے سنگین کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم بات ہم ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم تمام تنظیموں نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات اور میٹرک پیپرز مارکنگ سے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، ایسے میں بورڈ آفس میں آؤٹ سائڈرز کو لا کر ان سے میٹرک کے پیپرز کی مارکنگ کرائی جا رہی ہے۔ ایک استاد ایک دن میں جتنے پیپر چیک کر سکتا ہے اسے دگنا پیپرز اسے تھما کر چیک کرائے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں، ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں پیپرز چیک کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں، ایسے میں پیپرز مارکنگ کا کیا معیار ہوگا؟ سیکریسی کتنی رہ پائے گی؟ کیا یہ اصول، یہ قواعد ہیں تعلیمی ایمرجنسی کے؟ یقیناً نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے ہم تمام تنظیموں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بلوچستان کے تعلیم اسسمنٹ کے واحد ادارے اور بلوچستان کے طلباء کے مستقبل کے ساتھ جاری کھلواڑ پر چپ نہیں بیٹھیں گے۔ ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان سے دستبستہ اپیل کرتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے بڑا ہونے کا ثبوت دیں، ایک بار ہماری تجاویز بھی سنیں۔
یہ جو منظوری آپ نے دی ہے اسے واپس لیں، نوٹیفیکیشن ختم کرائیں اور نئی تعیناتی قواعد کے مطابق کریں. پھر دیکھیں کہ یہی تنظیمیں جو آج قواعد کی پامالی پر سراپا احتجاج ہیں یہ ایجوکیشن کی بہتری کے لیے آپ کا دست و بازو بنیں گی. خدا را زبانی کلامی نہیں، عملی طور پر گڈ گورننس کا ثبوت دیں، وگرنہ ہم نہ صرف احتجاج جاری رکھیں گے بلکہ متعلقہ فورم سے رجوع کرنے اور احتجاج میں وسعت لانے پر بھی مجبور ہوں گے. نیز ہم آج کے اس پریس کانفرنس کے توسط سے بلوچستان پروفیسرز اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن، آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن، گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن، سینئر ایجوکیشنل سٹاف ایسوسی ایشن، گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن آئینی، وطن ٹیچرز ایسوسی ایشن اور جونیئر ٹیچر ایسوسی ایشنز کے اضلاع کی قیادت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ 2 دنوں تک تمام اضلاع میں پرہجوم پریس کانفرنسز کریں. نیز پریس کانفرنسز کے سامنے احتجاجی مظاہرے کریں اور تعلیمی شعبے کے اس اہم اتحاد میں شامل تمام تنظیمیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی ضلع میں کوئی بھی رکن احتجاج سے لا تعلق نہ رہے. بائیکاٹ کا سلسلہ بہر صورت جاری رکھیں گے. انٹرمیڈیٹ امتحانات اور میٹرک کے مارکنگ میں اپنے کسی بھی رکن کو شامل ہونے نہ دیں. آج کے پریس کانفرنس کے ذریعے انٹرمیڈیٹ کے پیپرز مارکنگ کے بھی مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا ہے. لہٰذا کوئی پروفیسر کسی صورت انٹرمیڈیٹ کے پیپرز مارکنگ میں حصہ نہ لے. اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر صاحب جانیں اور ان کا کام جانیں. آپ اپنی تنظیموں کے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری اگلی لائے عمل کا انتظار کریں. وسلام. بہت شکریہ. سب سے بنیادی اور پہلی بات یہ ہے کہ آج کا یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ صوبے میں جو ابتر تعلیمی نظام ہے اور بورڈ آفس کے اسسمنٹ کے حوالے سے جو اس سماج کے اندر اس نظام کے اندر جو سوالات اٹھ رہے تھے بالکل اسی طرف سے ہے. یہ آج کا احتجاج اس بات کا مظہر ہے اور غمازی کر رہا ہے کہ بلوچستان کے جتنی بھی یونینز ہے، ایسوسی ایشنز ہے جو محکمہ تعلیم سے وابستہ ہے وہ علم دوست اور تعلیم دوست ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ ہم ہر وہ لیگل فورم جو ریاست پاکستان ہمیں اس کا پرمیشن دیتا ہے ہم ان تمام فورمز پہ جائیں گے. انشاءاللہ لیگل گراؤنڈ کے ساتھ بھی جانے کی ہماری بھرپور تیاری ہے. بہت شکریہ. ایک تو آپ کے اس نیریٹیو کے ساتھ میں بالکل اختلاف رکھتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کے اندر یا جو تعلیمی نظام ڈسٹرب ہے یا خراب ہے ان میں ان تنظیموں کا کوئی کردار ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں بھی تعیناتیاں ہوتی ہیں تمام تنظیمیں اپنے بساط کے ساتھ متعلقہ فورمز پہ سوال اٹھاتی ہیں. کبھی بھی کسی بھی تنظیم نے کسی ایسی ایکٹیویٹی کو جو ایکسرسائز ہوئی ہو جو میرٹ کے برخلاف ہو کہیں بھی کسی بھی فورم نے ہم نے نہ اس کو ڈیفینڈ کیا ہے نہ ہم اس کے فیور میں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آج اس ایشو پہ کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس کے بنیادی معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یہ 2-3 سالوں سے بورڈ آفس کے حوالے سے جو تمام سٹوریز بریک ہوتی رہی ہیں جہاں پر بے ذاتگیوں کا ایک پورا ترتیب بنا ہوا تھا. اس ادارے سے چونکہ بلوچستان کے ہزاروں لاکھوں بچوں کا ان کے مستقبل جو ہے وہ وابستہ ہے اس وجہ سے یہ بہت ہارٹ ایشو ہے، بہت برننگ ایشو ہے. ہم بطور اسٹیک ہولڈر کے ہم اس نظام اور سسٹم میں بطور استاد کے اور پروفیسر سے ہم اس ایشو سے کسی بھی صورت پہ غافل نہیں ہو سکتے ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، گورنمنٹ کی پالیسی بالکل کلیئر ہے. بلوچستان بورڈ کا جو ایکٹ 2019 ہے اس کے اندر کلیئر لکھا گیا ہے کہ جو چیئرمین بورڈ تعینات ہوں گے ایک تو وہ 20 گریڈ کے آفیسر ہوں گے جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اکیڈمک یا ایسوسیشن ہوگا. یہاں المیہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو یہ ایجوکیشن اور اکیڈمک بیک گراؤنڈ کا بندہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ گریڈ 18 کے آفیسر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر 75 سے جب یہ بورڈ بنا ہے آج تک یہاں پر کوئی ایسا پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے کہ ماہر تعلیم کے علاوہ کوئی آفیسر یہاں پر ڈپیوٹ کیا گیا ہو. بلکہ اگر پورے ملک کی بات کی جائے وفاق کے اندر جو وفاقی بورڈ ہے اور بلوچستان کے تمام جتنے صوبوں کے اندر جتنے بھی بورڈز ہیں تمام بورڈز کے اندر جو چیئرمین ہیں وہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اکیڈمک بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2019 بورڈ کے ایکٹ کی بھی یہ خلاف ورزی ہے. 75 سے یہاں بلوچستان بورڈ کے اندر بھی کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے. اوورآل پاکستان کے پورے صوبوں میں اور وفاق کے اندر بھی کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی ایسا مثال اور پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بلوچستان کے جو ڈپوٹیشن پالیسی ہے جس میں کوئی 18 گریڈ کا آفیسر تو 19 گریڈ کے کسی پوزیشن کے اوپر بیٹھ سکتا ہے لیکن بلوچستان کی جو ڈپوٹیشن پالیسی ہے اس کے اندر یہ کسی صورت بھی یہ سپیس نہیں ہے کہ 18 گریڈ کا کوئی آفیسر 20 گریڈ کے کسی پوزیشن کے اوپر برآں جمع ہو سکے. شکریہ.
دیکھیں یہی المیہ ہے نا کہ یہاں پر ہمیشہ سے جو ہے جو مقتدر قوتیں ہیں وہ اپنے لیے اپرچونٹیز ڈھونڈتے ہیں. یہاں پر معاملہ جو ہے وہ یہ کہ یہاں پر گڈ گورننس کا معاملہ نہیں ہوا. یا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے, جو ایکسرسائز ہوا ہے, یہ بالکل ایک بیڈ گورننس اور بد انتظامی کا جو ہے وہ کی انتہا ہے. یعنی یہاں پر اس نظام کے اندر جو چیزیں ہوں گی کچھ رولز ریگولیشنز کی تحت ہوں گی نا, تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو ایکٹ ہے وہ ایکٹ جس کو گورنمنٹ آف بلوچستان یعنی بلوچستان کیبنٹ نے اپروو کیا ہے, اس ایکٹ کی پامالی ہے. بنیادی بات یہ ہے. میں نے پریسیڈنٹ کی بھی بات کی بلوچستان میں نے پورے ملک میں پریسیڈنٹ کی بات کی, میں نے ڈپوٹیشن پالیسی کی بات کی. یعنی یہاں پر گڈ گورننس کی جو بات ہو رہی ہے, یا تعلیمی ایمرجنسی کی جو بات ہو رہی ہے, ایجوکیشن کو جو پروموٹ اور امپروو ہونے کی بات ہو رہی ہے, اس ایکٹیویٹی سے اور اس ایکسرسائز سے اس چیز کی نفی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ اسسمنٹ کا ادارہ ہے. اس ادارے کا تعلق بلوچستان بھر کے لاکھوں طلباء اور ہزاروں سکولز اور کالجز کے ساتھ ہے. تو جہاں ایکٹ کے اندر ہے وہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر کوئی نان کیڈر شخص اگر یہاں پر برا جمع ہوگا, وہ ایجوکیشن کو, وہ پیپر کو, وہ ایجوکیشن سسٹم کو, وہ پیپرز کو بنانے کو, وہ اسسمنٹ کا جو میکینزم ہے, جو بنیادی کام ہے, صرف یہاں پر مارکنگ نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پر ٹیچر جا کر مارکنگ کرے گا تو رزلٹ کو دے دے گا. یہ ایک پورا ادارہ ہے, اس کے مختلف شعبے ہیں, مختلف پورشنز ہیں, جس کے اندر یہاں پر ریسرچ کا بھی شعبہ ہے, جس میں پیپرز کو دیکھا جاتا ہے, پیپرز بنائے جاتے ہیں. تو یہاں پر کیوریکولم کو بھی دیکھا جاتا ہے. یہاں پر ملٹیپل پورشنز ہے جس کو ایک ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کا جو فرد ہے, جو بندہ ہے, جس کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہو, وہ بندہ اس کو بہتر چلا سکتا ہے, نہ کہ ایک نان کیڈر بندے کے. دوسری بات یہ کہ یہ جو اے ای اوز گروپ ہے, یہ اے ای اوز گروپ بنیادی طور پر یہ فائنینس کے حوالے سے ان کی جو ہے ریکروٹمنٹ ہوئی ہے. بلکہ یہاں تک میں کہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ان کے خلاف 2 ورڈکٹس موجود ہیں, جن کے کاپیاں ہمارے پاس ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو ہم دے دیں گے. ان کے اوپر پابندی وہ صرف اپنے سروسز یا تو پی این ڈی کے اندر دے سکتے ہیں یا فائنینس کے اندر دے سکتے ہیں. یعنی یہ سپریم کورٹ کے جو ورڈکٹس ہیں یہ ان کی بھی وائلیشن ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدارہ اس صوبے کے تعلیم کے اوپر رحم کیا جائے, یہاں پر اس ایجوکیشن کے سسٹم کو, ریلنگ کے اداروں کو مزید تجربہ گاہ نہیں بنایا جائے. بہت اچھی بات ہے. یہاں پر میں ایک چیز بالکل کلیئر کر دوں, یہ جو بورڈ کی ایگزام کی ڈیوٹی ہے یہ ایک ایڈیشنل سروسز ہیں جو ہم ٹیچرز بورڈ آفس کو دیتے ہیں. بورڈ آفس ایک اٹانومس ادارہ ہے, اور ہم اپنے سروسز چاہے وہ اسکول ٹیچر ہوں یا کالج ٹیچرز ہوں, ہم ایک اسپیسیفک مختص شدہ ایک ریمونریشن کے تحت ہم اپنے سروسز جو ہیں وہ بورڈ آفس کو دیتے ہیں, جو ایڈیشنل سروسز ہیں. اور جو موجودہ صورتحال ہے, جس صورتحال کے اندر ہم نے اپنی بات رکھی ہے, اپنا بیانیہ اور مقدمہ رکھا ہے, ہم نے بالکل یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسی صورت ایگزام نہیں لیں گے. یہاں بیٹھے تمام تنظیموں کا یہ فیصلہ ہے, اور ہم بالکل یہاں پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے سروسز اس اٹانومس ادارے سے جو بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے, ان سے ہم اپنے ایڈیشنل سروسز کو جو ہم ریمونریشن کے وزن کو دیتے ہیں, ہم اپنے سروسز کو وہاں سے ودڈرا کرتے ہیں. اور دوسری بات میں یہ کہوں کہ اب صورتحال یہ بنی ہے کہ انہوں نے 2 تاریخ کو جو اناؤنس کیا ہے, اس میں ہمیں یہ شنید ہے کہ انہوں نے جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو جو ہے ایگزام کے سسٹم کے اندر انہوں نے لگایا ہے, جس میں ہمیں یہ بھی ہے کہ ہمارے کالجز اور اسکول کے اندر جو ریمونریشن پہ جو پرائیویٹ ہمارے ساتھ جوان کام کرتے ہیں ان کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے, پرائیویٹ اسکولوں سے ان پٹ لیا گیا ہے, ایجوکیشن کی اداروں سے علاوہ جتنے بھی باقی ادارے ہیں ان کے لوگوں کو لگایا گیا ہے. اور یہ عالمیہ ہے بورڈ کے پوری تاریخ میں آپ نے سارے آرڈرز دیکھ دیے ہوں گے کہ ڈسٹرکٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے وہ ایگزام ڈیوٹی کے حوالے سے آرڈرز کر رہے ہیں. تو ہم بالکل کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ پہ ہیں. ہم اپنے تمام جو ہمارے سروسز ہم بورڈ ادارے سے وڈرا کرتے ہیں, اور جس میکینزم کے ذریعے یہ لوگ ایگزام کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں, میں آج بھی یہ واضح طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اس کے ایگزام کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال ہوگا, اور اس سوال کے ذمہ دار یہی بیوروکریٹس ہوں گے اور صوبے کا یہ چیف ایگزیکٹو ہوگا. بالکل جس طرح یہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پریس کانفرنس کے اندر ہمارا ایک پورا پورشن اس چیز کے اوپر تھا کہ ہمیں دکھ اس بات کا ہے, کیونکہ یہ بچہ میرا بچہ ہے.
یہ بچہ میرے ساتھ انرول ہوا ہے، اس بچے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری 2 سال میں نے احسن طریقے سے نبھائی ہے۔ آج بھی اس بچے کے ساتھ، اس یوتھ کے ساتھ، اور وہ تمام سٹوڈنٹس جو ایگزام کے اندر اپیئر ہونے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو پریشانی ہے، جو دکھ ہے، جو رشتہ ہے، جو واسطہ ہے، وہ میرا ہے۔ یہی دکھ تو یہاں آپ تمام سب معزز صحافی حضرات کے سامنے اور پورے سماج کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ خدا را یہ جو ایکٹیویٹی ایکسرسائز ہوئی، اس کو رول بیک کیا جائے اور بچوں کے مستقبل سے جو ہے وہ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ انہی اساتذہ کو، انہی تنظیموں کو آن بورڈ لیا جائے، ہمیں ایک ذمہ دار فورم پہ بلایا جائے، ہم وہاں اپنا مقدمہ رکھیں گے۔ اگر ہمارا مقدمہ برحق ہوا تو وہ ہمارے جو خدشات ہیں ان کو دور کرے۔ اگر ان کی یہ ایکسرسائز اور یہ ایکٹیویٹی قانونی ہوئی تو ہم پھر ڈرا ہو جائیں گے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم پھر یہ گزارش کرتے ہیں، دستبستہ گزارش کرتے ہیں کہ بچوں کے فیوچر کے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے، جو یہاں کے زوراور قوتیں کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس ایکٹیویٹی کو وائنڈ اپ کیا جائے۔ بالکل آج ہم یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں، یا اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ کال دی ہے بائیکاٹ کی کال دی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے یہ تمام گریونسز جو ہیں، ہائی اپس جتنے بھی ہیں، میڈم منسٹر کے ساتھ بھی، سیکریٹری کالجز کے ساتھ بھی، باقی بھی جتنے بھی ذمہ داران تھی، CS صاحب تک ہم نے اپنا یہ فریاد اور اپنا یہ مقدمہ ان تک کوآرڈینیٹ کیا ہے۔ لیکن انہوں نے ہمارے اس مقدمے کے اوپر جو آئینی ہے، جو قانونی ہے، جو بلوچستان کے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے ایکٹ کے مطابق ہے، جو ہمارا مطالبہ، جو ڈپریشن پالیسی کی ہم نے بات کی ہے، لیکن وہاں ہمیں کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے اور ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے بائیکاٹ کی طرف جائیں اور اپنے سروسز جو ہیں وہ بورڈ سے ودرا کریں۔